جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہ، اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اور اسلام جو ہے ایک کمپلیٹ، مجھے حیرت ہوتی ہے، اسلام ایسا کمپلیٹ مذہب ہے، اتنا کمپلیٹ، اس نے کوئی زندگی کا شعبہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی زندگی کا، لوگ بولتے ہیں نا کہ وہ یہ دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات کو اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤ۔ کیوں نہیں لاؤ بھائی اسلام کو بیچ میں؟ اسلام تو دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہو جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست سے بھی دین جدا نہیں ہو سکتا، آپ کے کسی دنیاوی اعمال کے ساتھ دین جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو دو راستے بتائے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، دونوں بتائے ہیں۔ ایک شیطانی راستہ ہے اور ایک رحمانی راستہ ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا چنتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، خیر یہ اللہ کا موضوع ہے، میں جو بات آج کرنا چاہ رہا تھا، مجھے خیال آ رہا تھا کہ اسلام میں چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز، کوئی بات نہیں چھپائی گئی ہے، یعنی کہ ہر چیز کا آپ کو جواب مل جائے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں مل جائے گا، ہر چیز کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ مجھے ویسے خیال آ رہا تھا، میں بولا دیکھو یار، لوگ خوش نہیں ہوتے کسی کی اگر تعریف بیان کی جائے یا کسی کو اگر کچھ کہا جائے تو لوگ خوش نہیں ہوتے، لیکن خیر، نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے۔ یہ ایک ہے، یہ انسانی فطرت ہے، انسان کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز ڈال دی گئی ہے، اچھائی، برائی، غرور، تکبر اور ہمدردی، انسانیت، شیطانیت، نفسانی خواہشات، ہر چیز اس جو پیکر جو بنایا ہے انسان کا، اس میں موجود ہے۔ دنیا کے اندر جب یہ جسم آیا ہے تو اس میں ہر چیز موجود ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہو، اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ اس کو وہ کیسے چیز وہ ختم ہوتی ہے، آپ کس چیز کو ابھار کے رکھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے اندر سے وہ کیا چیز ابھر رہی ہے، شیطانیت ابھر رہی ہے کہ انسانیت ابھر۔ اور بالکل، تو اگر کسی کی ہم جیسے کوئی خبر ہم سنتے ہیں، میں موضوع آج یہ تھا، کسی خوشی کی خبر سنتے ہیں تو لمحہ ہمارے دل کے کسی کونے میں ہلکا سا ایک دم آتا ہے کہ ابے یار یہ نہیں ہوا ہوتا اس کے ساتھ تو اچھا ہے۔ ہم بظاہر اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یا بظاہر ہم اکیلے میں بھی ویسی بات کر رہے ہوتے ہیں، ارے یار سب کا اللہ تعالیٰ سب کا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، سب کا کرتا ہے، اللہ اس کا بھی کرے، ہمیں بھی کرے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ یار بہت اچھی بات ہے۔ یہ باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اوپر اوپر سے، لیکن اندر سے ہمارے کسی کونے میں یہ خیال ہوتا ہے ابے یار اس کو دیکھو مل گئی یہ چیز، مجھے نہیں ملی یہ چیز۔ اس کو حسد بولتے ہیں، اس کو آپ کیا کہنا چاہیے، یہ بری چیز ہے، یہ خراب چیز ہے، جذبہ جو ہے وہ ابھرتا ہے۔ اب اس چیز کو آپ اسی ٹائم دبا دیں۔ اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ والوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، وہ تو علیحدہ ہی چیزیں ہیں، علیحدہ ہی ہستیاں ہیں۔ میں اپنے جیسے گندے سندے آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ہے، ہوتا ہے ایسا، ہے جذبہ ہے۔ میں بولوں نہیں نہیں نہیں، مجھ میں نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کی میں کامیابی دیکھوں گا تو میں خوش نہیں ہوں گا، ہلکا سا اندر سے میں جو ہوگا بھائی یار میں بولوں گا، کروں گا اس کے لیے، ایسا ہے جذبہ ہے۔ میں بولوں نہیں نہیں نہیں، مجھ میں نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کی میں کامیابی دیکھوں گا تو میں خوش نہیں ہوں گا، ہلکا سا اندر سے میں جو ہوگا بھائی یار میں بولوں گا، کروں گا اس کے لیے، میں بولوں گا، کروں گا اس کے لیے بہتری دوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور دے۔ یہ اچھی بات ہے، بہت بڑا میرے دل میں آتا ہے، خیال کیوں نہیں آتا؟ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہی کرم کے، اس کے پیاروں کے کرم سے وہ خیال کو جو ہے میں پھر دوسرے معنی میں لے جاتا ہوں۔ اس کے لیے جیسے غیبت ہے یار، ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک انسانی ایک کام ہے نا، ہم اللہ معاف کرے، کام نہیں، انسان کا ایک ہے، حصہ ہے۔ لوگ برائی کر جاتے ہیں، کرتے ہیں، پھر میں اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام اپنے جیسے لوگوں کی۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے منہ سے، اول بات تو غیبت کرنا بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اللہ معاف کرے اگر ہو گئی جو کسی کی، تو آپ اس کے حق میں، ہو بھی گئی نا اور آپ کے خیال بھی آ گئے، تو آپ اس کے حق میں دعا کر دیں فوراً، اس کی مغفرت کی دعا کر دیں۔ مغفرت کی دعا سب سے بڑی دعا ہوتی ہے کسی کی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، تو وہ
اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ اس چیز یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برائیاں کر رہے ہیں اور پھر بولنا یار اس نے تو یہ بولا تھا کہ آپ فوراً نہ اس کے برائیاں کرو اور مغفرت کی، نہیں بھائی، اس چیز سے بچیں، غیبت نہ ہو تو بہت بہتر، اس کا گناہ بہت سخت ہے۔ میں تو ایک ویسے بتا رہا ہوں کہ اس کے حق میں دعا کر دی جائے تو نعم البدل ہو سکتا ہے اللہ کے کرم سے، اللہ چاہے تو یہ حسد کا مادہ جو ہوتا ہے اس کو آپ دبا کے رکھنا چاہیے، ہر ایک میں ہوتا ہے لیکن اچھا اسلام میں یہ چیز ہے، اسلام میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی کامیابی کی طرف گامزن ہیں، کسی کام کو انجام دے رہے ہیں، تو آپ اس کا تذکرہ ہر ایک سے نہیں کرتے پھریں، ہر ایک سے نہیں کریں اس کی باتیں، اس کی کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، نہیں، کیونکہ اس کے اوپر، اس آپ کی کامیابی کے اوپر اس کا حسد کا مادہ، جلن کا مادہ اوپر آ جائے گا، تو پھر وہ آپ کا کام ہوتے ہوتے بھی رک سکتا ہے اور رک جاتا ہے۔ وہ ہے نا نظر بری نظر اسی کو کہیں گے نا، تو بری نظر تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو خیر نظر نہیں بتا رہا ہوں میں، ابھی حسد بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے حساب کتاب بھائی، میں دیکھنا پڑتا ہے ٹائم کتنا ہو گیا، اس لیے ویڈیو کو تھوڑا تیز کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچ پائیں، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے انسان کا۔ اسلام میں ہے، باقاعدہ میں نے پڑھا ہے، حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ آپ اپنی جو کامیابی کے جو راستے ہیں یا باتیں ہیں ہر ایک سے اپنی بیان نہیں کرتے پھریں۔ والدین کی بات نہیں کر رہا ہوں، والدین واحد ہستی ہیں جو آپ کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں، باقی میں تو خیال ہے کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے، خوش ہوتے ہوں گے، یہ نہیں کہ خوش نہیں ہوتے ہیں سب بہن بھائی، سب بیوی بچے خوش ہوتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر 99.9% جو ہے ان کے دل میں ہلکا سا ضرور آتا ہے اب یار اس کو مل گیا، بالکل ہلکا سا کہیں کونے میں آتا ہے جو ان کو سنائی بھی بعض لوگوں کو نہیں دیتا ہوگا، لیکن ہوتی ہے ہلکی سی چبھن، سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ تو وہ اس کو اچھے جو ہوں گے وہ اس کو فوراً دبا دیں گے، نہیں، اس کے اوپر محبت غالب آ جائے گی، اس کے اوپر انسیت آ جائے گی، اس میں اپنائیت آ جائے گی، غالب اس کے اوپر آ جائے گی، اس جذبے کے اوپر۔ اور باقی جو لاپرواہ جو ہمارے اپنے نہیں ہیں، جو ہم سے حسد رکھتے ہیں، وہ تو اور کھول کے اس جذبے کا اظہار کریں گے، بھائی یار اس کو کیسے مل گیا، یہ ہو گیا۔ تو اچھا ایسی خواب کے اوپر بھی ہے، خواب اگر آپ کوئی خراب دیکھ رہے ہیں، آپ کے گندا خواب یا کوئی خطرناک خواب، ڈراؤنا خواب آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی اسلام میں ہے کہ آپ اس کا بھی تذکرہ کسی سے نہ کریں، سے منع کیا ہے، اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ آپ اپنی کامیابی کے تذکرے ہر ایک سے نہیں کرتے پھریں، اپنی خوبیاں ہر ایک کو نہیں بتاتے پھریں، کیونکہ حاصل لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسلام کو تو پتہ ہے نا سب، انسانی فطرت، انسان ایک، اسلام جو ہے فطری مذہب ہے، ایسی خواب کو منع کیا گیا۔ خواب جو ہیں آپ کسی کو خراب گندے خواب دیکھیں تو نہ بتائیں کسی کو، اور بہت اگر امپورٹنٹ کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ ایسے شخص کو بتائیں جو آپ کا ہمدرد ہو، آپ سے محبت کرنے والا ہو، آپ کو تعبیر اچھی دے، اس کو بتائیں، ورنہ آپ نہیں بتائیں، بالکل نہ بتائیں۔ خواب اگر آپ کو آ بھی جاتے ہیں نا اور آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں، یا کوئی ایسا گندا خواب آ جاتا ہے، شیطانی خواب آ جاتا ہے، یا ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا اسلام میں۔ میں تو حیران ہوں کہ کوئی شعبہ، کوئی چیز اسلام نے چھوڑی نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ دنیاوی معاملات علیحدہ کر دیتے ہیں، نہیں بھائی، دنیا کا ہر معاملہ اسلام سے جڑا ہوا ہے، کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہم الگ۔ تو خواب کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ الٹی سائڈ پہ ایک دم ہو کے تھوکیں، 3 دفعہ تھوکیں، تھوکنے سے مراد یہ کہ آپ تھو بھی کر سکتے ہیں، 3 دفعہ تھوکیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس خواب کی جو پھر جو بھی ہوگی برائی یا کچھ آنے والی کوئی چیز ہوگی وہ سب ختم ہو جائے گی۔ یہ اسلام نے طریقہ بھی بتا دیا۔ یار آپ حیرت ہوتی ہے اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیاروں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارا مذہب اسلام میں ہمیں رکھا، بہت پیارا مذہب ہے، کوئی شعبہ زندگی کا نہیں ہے جس کا بتایا نہ گیا، اور پھر اس کا حل بھی بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ بات اور بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن مجھے اپنی ویڈیو کا خیال رکھنا پڑتا ہے بھائی، ٹائم جلد سے جلد، ابھی اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا، تو مجھے بہت سی چیزیں چھوڑنا پڑ جاتی ہیں ویڈیو میں۔ اب میں سیدھا ہاتھ کروں گا تو فرنٹ کیمرہ تو یہ الٹا آتا ہے، تو میں دونوں ہاتھ، السلام علیکم، اپنا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ایسے بھی آنا چاہیے۔